بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ کے سامنے 3 شرائط رکھ دی۔ سعودی ولی عہد نے امریکی وزیر خارجہ کو کہا کہ ترکی اور قطر کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں۔ مسلم امہ میں سعودی عرب کی بالادستی قائم رہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جمال خشوگی کے معاملے میں سعودی عرب کا نام حذف کیا جائے۔ سینئر صحافی صابر شاکر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیوم شہر میں امریکی وزیر خارجہ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، جس مقصد کو لے کر مائک پومپیو محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے گئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ معاملات پہلے سے پیچیدہ ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پیغام لے کر گئے تھے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے یعنی کہ 20 جنوری سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تاہم یہ ملاقات کامیاب نہ ہو سکی۔ محمد بن سلمان نے کچھ گارنٹیز مانگی۔ اسرائیل کو ابھی اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ شاہ سلمان اس حد تک راضی نہیں تھے جس حد تک محمد بن سلمان راضی تھے۔ صابر شاکر کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے 3 شرائط رکھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور قطر کے ساتھ ان کے تعلقات نارملائز ہوں، یعنی پہلے جیسے ہو جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی بالادستی قائم رہے، مسلم امہ میں بھی ہماری برتری قائم رہے۔ جو دفاعی معاہدے ہوئے ہیں ان کو بر وقت پورا کیا جائے۔ محمد بن سلمان نے تیسری شرط یہ رکھی کہ خشوگی کے معاملے میں سعودی عرب یعنی محمد بن سلمان کا نام حذف کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ اب امریکہ تک پہنچ چکا ہے اور امریکی عدالتوں میں اس کیس کے حوالے سے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک بار جب محمد بن سلمان امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے تھے تو آخری وقت میں ان کا وہ دورہ کینسل کر دیا گیا، حالانکہ وہاں سارا پروٹوکول موجود تھا۔ محمد بن سلمان کے لیے ایک عالیشان عمارت بھی لی گئی تھی جہاں ان کا سامان پہنچایا گیا تھا، لیکن ان کا وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب امریکی عدالت میں جمال خاشقجی کا کیس چل رہا تھا۔ برازیل کی معلومات پر نارووال سے چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث نوجوان گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق FIA کے سائبر ونگ نے نارووال میں کارروائی کی، جس دوران چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ریاض نامی نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA حکام کے مطابق برازیل حکومت نے ملزم سے متعلق معلومات پاکستان سے شیئر کی تھی۔ انٹرپول کے ذریعے ملنے والی معلومات کی روشنی میں ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم سے 600 سے زائد بچوں کی فیش ویڈیوز برآمد ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم کا لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائسز تحویل میں لے کر انہیں پنجاب فورینسک لیبارٹری بھجوایا گیا ہے تاکہ مزید معلومات اور شواہد مل سکیں۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ملزم چائلڈ پورنوگرافی کے عالمی گروہ سے رابطے میں تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت سے 4 روزہ ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ اس سے قبل راولپنڈی پولیس نے درجنوں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم سہیل اعجاز کو گرفتار کیا تھا۔ 12 نومبر کو لائیو ویڈیو چلانے والے عالمی گینگ کے سرگنا سہیل اعجاز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بچوں سے زیادتی اور ویڈیو سکینڈل کے مرکزی مجرم ڈارک ویب کے سرگنا سہیل اعجاز کو 3 بار سزائے موت سنائی گئی۔ استغاثہ کی جانب سے سہیل اعجاز کے خلاف 3 مقدمات میں عائد الزامات درست ثابت ہوئے، جن کی بنا پر عدالت کی جانب سے سہیل اعجاز کو دفعہ 367A کے تحت موت کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 377 کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ مجرم کو 2 مزید دفعات کے تحت 7 سال اور 15 سال کی سزا بھی سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجرم کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ ادائیگی کا حکم دیا۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں ایک مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق
بھارتی ریاست ہریانہ میں ایک 21 سالہ مسلم لڑکے نے 19 سالہ ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کیا، جس کے بعد ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی بھی کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جوڑے کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے تحفظ بھی فراہم کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 21 سالہ مسلم نوجوان نے مذہب تبدیلی کے بعد اپنا نام بھی تبدیل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان جوڑے نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے خاندان کی جانب سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی اپیل میں کہا کہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 31 کے تحت شادی پر دھمکیاں دینا ہماری آزادی پر قدغن ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پولیس نے لڑکا اور لڑکی کو کئی دنوں تک ایک محفوظ مقام پر رکھا اور انہیں سیکیورٹی فراہم کی۔ یہی نہیں، پولیس نے لڑکی کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کی کہ دونوں قانونی طور پر شادی شدہ ہیں، لہٰذا انہیں ایک ساتھ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عدالت میں ایک سماعت کے دوران لڑکی کے اہل خانہ نے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی، تاہم لڑکی نے اپنے اہل خانہ سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب ہریانہ کے ہوم منسٹر انیل وج کا کہنا تھا کہ ریاست نے لو جہاد کے خلاف قانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ لو جہاد کی اصطلاح بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے استعمال کی جاتی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کا ماننا ہے کہ شادی کو بنیاد بنا کر مذہب کی تبدیلی کروائی جاتی ہے۔